بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ اس کے ٹوٹل اسکیجول جو ہیں وہ ہیں ایک چیپٹر، اس کے اندر کوئی نہیں ہے، اور اس کے ٹوٹل سیکشنز ہیں 23۔ یہ جون 2024 کے اندر لایا گیا تھا پرائس کنٹرول کرنے کے لیے۔ پہلا سیکشن ہے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کومنسمنٹ۔ دوسرا سیکشن ہے ڈیفینیشنز۔ تیسرا سیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ آف پرائس کنٹرول کونسل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 3 سیکشن کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی جو کومنسمنٹ ڈیٹ ہے 14 جون 2024، یہ 10 جون 2024 کو اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور 14 جون 2024 کو آفیشیل گزٹ میں شائع ہوا ہے، جس کے بعد یہ نافذ العمل ہو گیا۔ یہ ایکٹ جو ہے ٹو پرووائڈ فار پرائس کنٹرول آف ایسینشیل کموڈیٹیز ان دا پنجاب۔ پنجاب کے اندر جو ضروری اشیائے خورد و نوش ہیں، جس طرح چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، جو روزمرہ کی چیزیں استعمال میں ہیں، اس کی پرائس کنٹرول کرنے کے لیے it is necessary to make provisions for providing effective mechanism for fixation of prices of essential commodities to control artificial price hike and profiteering of essential commodities in the Punjab and for the matters ancillary thereto۔ بیسیکلی یہ جو ہے پرائس فکسیشن کا میکانزم اور جو مصنوعی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہلا سیکشن ہم دیکھتے ہیں شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کومنسمنٹ۔ کوئی بھی ایکٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہر کسی میں تقریباً پہلا سیکشن یہی ہوتا ہے، شارٹ ٹائٹل، اس کا ٹائٹل کیا ہے، ایکسٹینٹ، اس کی وسعت کہاں تک ہے، کیا وہ پورے پاکستان کے لیے ہے یا ایک پروونس کے لیے ہے۔ جس طرح یہ نام سے ظاہر ہے کہ پنجاب پرائس کنٹرول ایکٹ ہے تو یہ صرف پنجاب تک محدود ہے۔ اینڈ کومنسمنٹ، اس کا آغاز یہ کب سے نافذ العمل ہے۔ تو دس ایکٹ میں بی سائٹڈ ایز دا پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ یہ اس کا ٹائٹل ہو گیا۔ اب یہ اس کی ایکسٹینشن کہاں تک ہے، ٹو دی ہول آف دی پنجاب، پورے پنجاب تک۔ تیسرا ہے کومنسمنٹ کب سے ہے، نافذ العمل کب سے ہے، دس ایکٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس، مطلب یہ ہے 14 جون 2024 سے نافذ العمل ہے۔ دوسرا سیکشن ہے ڈیفینیشنز۔ اب وہ پہلے میں سے کیا پوچھ سکتا ہے، وہ اس کا ٹائٹل پوچھ سکتا ہے، 4 آپشن دے دے گا، اس میں سے جو ٹھیک ہوگا اس کو ٹک کرنا ہوگا۔ اسی طرح وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے اس کی ایکسٹینشن کہاں تک ہے، تو ہول آف دا پنجاب آپشن ٹھیک ہوگا۔ یا اس کی انفورسمنٹ ڈیٹ پوچھ سکتا ہے 14 جون 2024۔ دوسرا سیکشن ہے ڈیفینیشنز۔ اب اس ایکٹ کے اندر یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ڈیفینیشنز والے، جہاں جہاں آئیں گے ان کا کیا مطلب ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایکٹ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ جہاں بھی لفظ کوڈ آئے گا اس کا مطلب ہوگا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898۔ کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز کا مطلب ہوگا ڈپٹی کمشنر آف دا ریلیونٹ ڈسٹرکٹ۔ کنٹرولر لفظ یاد رکھنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ریلیونٹ ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر ہوگا وہ کنٹرولر ہوگا۔ کونسل سے مراد یہ ہے ایک پرائس کنٹرول کونسل ہوگی جو اس ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت اسٹیبلش ہوگی، وہ ہم آگے جا کے سیکشن 3 میں پڑھیں گے۔ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی سے مراد ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی ہوگی جو کنٹرولر جو ہے نوٹیفائی کرے گا۔ کنٹرولر کون ہوگا، ڈی سی ہوگا،
وہ بنائے گا ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی۔ ڈیلر سے مراد کیا ہے؟ ڈیلر سے مراد کوئی بھی بندہ جو بزنس کر رہا ہے، وہ ہول سیلر ہے یا ریٹیلر ہے۔ اسینشل کموڈیٹی سے مراد جو لاسٹ میں اسکیجول کے اندر چیزیں دی گئی ہیں وہ اسینشل کموڈیٹی ہے۔ گورنمنٹ کا جہاں بھی لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پنجاب۔ امپورٹر سے مراد وہ بندہ ہے جو پاکستان میں کوئی بھی چیز منگوا رہا ہے، ویدر انڈر این امپورٹ لائسنس گرانٹیڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اور ادروائز، اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے۔ لیکن but does not include a person importing any essential commodity as part of his personal baggage، جو وہ خود اپنے پرسنل یوز کے لیے منگوا رہا ہے وہ امپورٹر تصور نہیں ہوگا۔ آرڈر سے مراد کوئی بھی آرڈر جو اس ایکٹ کے انڈر ایشو ہوگا۔ پریسکرائبڈ سے مراد prescribed by the rules and regulations made or framed under this act۔ پروڈیوسر کوئی بھی بندہ جو مینوفیکچر کر رہا ہے یا پروڈیوس کر رہا ہے۔ پروونس سے مراد پروونس آف پنجاب ہوگا۔ پروونشل کنٹرولر جنرل سے کیا مراد ہے؟ یہ ایکٹ کے سیکشن 5 میں ہم پڑھیں گے۔ ایک ہم نے پڑھا ہے کنٹرولر، ڈسٹرکٹ کنٹرول کمیٹی کا جو چیئرمین ہے، ڈپٹی کمشنر، اسے کنٹرولر ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پروونشل کنٹرولر جنرل، یہ ہم 5 ایکٹ کے ہم سیکشن نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ ریگولیشنز، رولز ایکٹ کے انڈر جو آئیں گے۔ اسکیجول جو آخر پہ دیا ہوا ہے ایکٹ کے۔ سیکٹری سے مراد گورنمنٹ، سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ ہے۔ تیسرا سیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ آف پرائس کنٹرول کونسل۔ ایک پرائس کنٹرول کونسل جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی جس کے درج ذیل ممبرز ہوں گے۔ اسے جو چیئر کرے گا وہ ہوگا منسٹر فار انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ۔ اس کے نیچے ممبر ہوں گے جس میں منسٹر فار ایگریکلچر، منسٹر فار فوڈ، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ، اور لاسٹ میں سچ ادر ممبر ایز اے چیئر پرسن میں ٹیم فٹ۔ چیئر پرسن جسے بھی ایک ممبر اور جس کو بھی بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ اب کونسل جو ہے اس کی پاورز کیا کیا ہوں گی انڈر سیکشن 4 شیل، وہ پہلی یہ ہوگی کہ obtain انفارمیشن ریگارڈنگ پرائسز، وہ کسی بھی اسینشل کموڈیٹیز کی پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں سے انفارمیشن گین کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے ان پرائسز کو وہ ریویو کر سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے اس کونسل کی جو پاورز ہیں وہ اس ایکٹ کے تحت وہ جو بھی ایکشن لیں گے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ وہ ڈائریکشنز اور آرڈرز بھی ایشو کر سکتے ہیں۔ یہ تھے آج کے ہمارے 3 سیکشنز۔ پہلا ہم نے پڑھا شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کومنسمنٹ۔ دوسرا ہم نے ڈیفینیشنز دیکھیں۔ تیسرا ہمارا تھا اسٹیبلشمنٹ آف پرائس کنٹرول کونسل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے سیکشنز پڑھیں گے۔ شکریہ۔